مذاکرات ختم ہو چکے ہیں IMF کے ساتھ, سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکا, کیوں نہیں ہو پایا؟ شرائط میں نرمی کے لیے حکومت کی جانب سے کہا گیا جو نہیں مانی گئی, یا پھر کچھ شرائط ماننے پر اتفاق نہیں ہو پایا؟ کیا وجہ بنی, بتا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ تاریخ میں بہت بڑی بڑی تاریخیں ہوں گی, لیکن تاریخی طور پر جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, اس کو میں باقاعدہ طور پر جو ہونا استعمال کر رہا ہوں لفظ, کہ ایسی آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. پورا کا پورا ان کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا, اس کو SLA کہتے ہیں, اور انہوں نے میمورنڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسی, جسے MEFP کہتے ہیں, اس کے تحت جو ہے وہ ان کا وفد آیا, 10 دن یہاں پہ مذاکرات ہوئے, اور رتن پورٹر صاحب جو ہیں وہ چیف آف دا مشن IMF ہیں, انہوں نے ڈسکشن کی اور ساری باتیں طے ہوئی. اس کے اوپر جو تھا وہ بجلی کا جو بلوں کے اندر ادائیگی, انڈائریکٹ ٹیکسز کا لگانا, اور انہوں نے کہا کہ $170 بلین جو ہے وہ اس کو بڑھائیں, ٹیکسز جہاں مرضی سے لگائیں, یعنی عوام کے اوپر شدید بوجھ ڈالا جائے, اور ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اور ہے کوئی نہیں. اور لیویز جو ہیں وہ پیٹرولیم لیوی ہے وہ 5 کر کے لگائیں, لیکن ٹوٹل جو تعداد آپ کو بتا دوں کہ پیٹرول کو آرام سے 300 350 تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اچھا, اس طریقے سے عوام کا بھرکس نکالنے کی جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ کرنی تھی, لیکن طے کیا ہونا تھا کہ 1.19 کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پچھلا دینا تھا, اور اس کے بعد ہم نے 23ویں پیکیج کے اندر جانا تھا جو $7 بلین کا ہے. ہمارے ساتھ میاں صاحب ہیں, تو ان سے بھی ہم ذرا عوامی معیشت کو پوچھتے ہیں کہ کیسی چل رہی ہیں, عوام کے حالات کیسے ہیں, غربت کیسی ہے, لوگ کیسے چیخ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ ڈار صاحب کس طریقے سے فلاپ ہو گئے, اور دنیا کو کب پتہ چلے گا؟ یہ سارے حالات ہمارے خود ہی پیدا کردہ ہیں, اور اصل میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ IMF نے جب یہ کہا کہ آپ اپنا بچت پروگرام جو ہے وہ شروع کریں اور کٹ لگائیں اور اپنے اخراجات کم کریں, تو ہم نے ساتھ ہی ساتھ معاونین خصوصی جو ہیں وہ ان کو کیبنٹ میں شامل کر لیا. تو یہ سارے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. تو ہم زبانی کلامی وعدے تو کر لیتے ہیں لیکن ان پر پورا نہیں اترتے. تو IMF نے دیکھا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے, یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قسط مل جائے, لیکن یہ جو ہمارے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک آپس میں جو ہوتا ہے ایک دوسرے پہ اعتماد, وہ نہیں رہا IMF کو پاکستان پر. اور دوسرا بالکل درست بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات کس کروٹ بیٹھ جائیں, کل کو ہی یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم کس کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے, کیا معاملات آگے بڑھیں گے, یہ ساری باتیں آپ نے. لیکن اس کے ساتھ جو یہ بھی پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی, سر میاں صاحب یہ IMF کا کنسرن ہوگا اس پر؟ جی بالکل, کیوں نہیں. اور انہوں نے کیوں کہا کہ آپ جو ہے وہ آن بورڈ کریں تمام پولیٹیکل جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب تک آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت عجیب کیفیت ہے کہ ایک پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کو آپ نے ایک سائیڈ پہ کر کے رکھا ہوا ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, دنیا یہ سمجھتی ہے. اچھا, دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کرتے ہیں نا, وہ فوری الیکشن کراتے ہیں, کیونکہ ان کو عوام نے حکومت کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں دیا ہوتا, ان کو اپوزیشن کا اختیار دیتا ہے. اور کسی طریقے سے اگر حکومت اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتی ہے, اپنی اکثریت کھو دیتی ہے, تو وہاں جو اخلاقی طور پر جواز بنتا ہے وہ نئے الیکشن بنتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے بھی وارد ہوئے ہیں, لیکن عالمی سطح پر ان کی وہ والی پذیرائی نہیں, وہ والا اعتماد یہ حاصل نہیں کر سکے. اس وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں. لیکن اصل میں جو یہ سارے سینیریو میں جو سفر کر رہے ہیں وہ عوام ہیں. دیکھیں اللہ تللے حکمرانوں کے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا بیانیاں بیان کر کے اپنی سیاست چمکا رہی ہے, لیکن پس جو ہیں وہ عوام رہے ہیں. پاکستان کے لوگ اس وقت جو ہے وہ اپنے لیے, اپنے کھانے پینے کے لیے کم کما رہے ہیں, ریاست کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان حکمرانوں کو اخراجات پورے کرنے کے لیے زیادہ پے کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کھانے پینے کے اخراجات کم ہیں, بجلی کے بل, یوٹیلٹیز بل اور ٹیکسز جو ہیں ہر چیز پر 17% ٹیکس ہے. تو وہ جو ہے اس مد میں پیسے زیادہ خرچ. اس کا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی, ایک مزدور جو ہے وہ بھی حکومت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جیب سے پیسے ادا کر رہا ہے, اپنے کھانے پہ خرچ نہیں کر رہا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں, اور یہ اس پہ کسی کی توجہ نہیں, یہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی, اور انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ 1.7 ارب روپے جو ہے وہ نہیں 1700 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے نئے ٹیکس لگانے
आने हैं, ऑर्डिनेंस आ रहा है Exactly. और वो 4 महीने में Economic इकट्ठे करने हैं ordinance आपने, वो ये नहीं, वो सिर्फ ये जो जून तक ये माली साल है इसमें 4 महीनों में इन्होंने 1700 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। कैसे खून निचोड़ना है आपने लोगों का, क्या करेंगे? पहले सर बिजली के ऊपर, दालों के ऊपर, रोटी के ऊपर 50% आप हर जो चीज है महंगी वो कर दी। बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, 50% आप गैस का बिल बढ़ा रहे हैं, और अभी आपने फ्यूल महंगा कर देना अफरात-ए-ज़र है। 50 से 40 से 50% बढ़ने का इम्कान नहीं है। ये कंफर्म हो चुका है कि जिस तरीके के हालत हैं, क्योंकि रिजर्व आपके सिर्फ 2.9 रह गए। ऐसे अब बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल है, तो इसमें तो मुमकिन नहीं रहा, लेकिन ये हम जो है इसका हल निकालने की अच्छा सर, बजाय मैं एक इम्पोर्टेंट